ہمارے ہاں علم اولیاء اللہ اس معنی میں تو بہت کچھ شامل ہے. اولیاء اللہ ایک ولی ہوتے کون؟ اس کے بارے میں ظاہر بات ہے کہ مختلف تصورات لوگوں کے ذہنوں میں ہیں. ولی وہی ہوتا ہے جس سے کچھ خارق عادات باتیں ظاہر ہو جائیں، کرامات ظاہر ہوں، جو کچھ غیب کی باتیں بھی بتا دے، مستقبل کی باتیں بھی بتا دے. بہرحال اس کی زندگی میں شریعت کی بھی پیروی موجود ہو، نظر آ رہی ہو، اس کا لباس، اس کی وضع خطا وہ بھی سنت کے بہت قریب ہو. یہ تصورات ہمارے ذہنوں میں ہیں، ٹھیک ہے. لیکن سب سے پہلے گہرائی میں سمجھیے ولی ہوتا کون، اور اس سے بھی پہلے یہ کہ یہ جو ولایت کا رشتہ ہے یہ یک طرفہ نہیں ہے. اللہ اہل ایمان کا ولی ہے اور اہل ایمان اللہ کے ولی ہے. یہ دو طرفہ معاملہ ہے. اللہ اہل ایمان سے محبت کرتا ہے اور اہل ایمان اللہ سے محبت، دو طرفہ معاملہ. تو ولی کو سمجھنے کے لیے میں نے جو آپ کو دو آیتیں سنائی ہیں، ایک سورہ بقرہ میں آیت الکرسی کے فوراً بعد جو آیت آئی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا ولی ہے، دوست ہے، ساتھی ہے، مددگار ہے، پشت پناہ ہے. یہ سارے الفاظ جمع کر لیں آپ تو لفظ ولی بنے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے اہل ایمان کا، اور اس کا ظہور کیا ہوتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ نکالتا رہتا ہے اہل ایمان کو تاریکیوں سے نور کی طرف. یہ تاریکیوں سے نور کی طرف آنا یہ کوئی ایک سڈن ایکٹ نہیں ہے، یہ تدریجی ہے، گریجول ہے. اس کا آغاز تو اسی سے ہو جائے گا جب کسی شخص نے زبان سے کلمہ شہادت ادا کی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں سے وہ رشتہ شروع ہو. اس رشتے میں پھر ترقی ہوتی ہے، یہ آگے بڑھتا ہے تدریجاً. اسی طریقے سے وہ ایک ظلمت میں سے نکل کر تو نور میں آ گیا، کفر سے، شرک سے. لیکن پھر اس کے بعد ابھی تو اور بہت سے پردے ہیں جنہیں چاک کرنا ہوگا، جن میں سے نکلنا ہوگا، اور اس نور کے اندر اضافہ ہوگا. جیسا کہ سورہ تحریم میں فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جو اہل ایمان ہوں گے ان کا نور ان کے آگے اور داہنی طرف بہتا ہو، جو دوڑتا ہوگا، اب وہ کہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. پروردگار ہمارے لیے ہمارے اس نور کو کامل فرما. اس کی وجہ کیا ہے کہ دنیا میں ایمان میں سب برابر نہیں تھے. ایک ایمان ابو بکر صدیق کا تھا، ایک عام صحابی کا تھا، ایک ہم میں سے کسی کا. زمین و آسمان کا فرق ہو جائے گا. اسی ریشیو پروپورشن سے نور ملے گا میدان حشر میں، جبکہ کہیں نور نہیں ہوگا، اندھیرا ہوگا، گھپ اندھیرا. اور پل صراط پر سے بھی گزرا ہے جس کے نیچے جہنم ہے، ذرا ٹھوکر کھائی ہو گئے اجل گئے. اس کا نقشہ جو ہے سورہ حدید میں کھینچا گیا ہے کہ اہل ایمان تو گزر جائیں گے، ان کے پاس نور ہوگا سامنے بھی اور داہنی طرف بھی. سامنے نور ایمان کا ہوگا، داہنی طرف اعمال صالحہ کا. منافقوں کے پاس ہوگا نہیں، دنیا میں وہ ان کے ساتھ تھے، کوئی نور نہیں ہوگا. اب وہ اہل ایمان سے کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، بھائی ذرا آرام سے ٹھہر ٹھہر کر چلو، تمہاری روشنی سے ہم بھی فائدہ اٹھا لیں، ہمارے پاس تو نہیں. اس نور کے بارے میں آتا ہے کہ کسی کو تو اتنا ہوگا کہ مدینہ منورہ سے صنعاء تک اس کی روشنی چلی جائے، اور کسی کا نور اتنا ہوگا کہ صرف اس کے قدموں کے آگے روشنی ہو جائے. اب یہ بھی اس دن بہت خوش قسمت ہوگا. گویا کہ جنگل میں چلتے ہوئے کسی کے ہاتھ میں ٹارچ تو ہے، وہ بہت دور تو روشنی نہیں جا سکتی، لیکن قدموں کے آگے تو پتہ ہے کوئی گڑھا ہے یا نہیں ہے، کوئی سانپ تو نہیں بیٹھا، یہ تو نظر آ جائے گا. اس کا دوسرا پہلو جو ہے بیان کیا گیا، جن کے پاس کم نور ہوگا وہ اس پر اللہ سے دعا کریں گے کہ پروردگار ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا. ہمارے کچھ گناہوں کی وجہ سے ہمارا نور مدھم ہے، تو ہمیں بخش دے، مغفرت فرما دے اور ہمارے نور کی تکمیل. تو اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اب اس کا دوسرا رخ آ رہا ہے، یہ سورہ یونس کی آیت ہے جو بہت عام وعظوں میں، تقریروں میں، عوامی جلسوں میں بہت پڑھی جاتی ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ لا تبدیل لخلق اللہ ذلک هو الفضل. آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے اولیاء، اللہ کے ولی جو ہے ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، نہ کوئی حزن. لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا والذین آمنوا وكانوا يتقون. اور یہ کون ہے؟ جو ایمان لائے اور پھر تقویٰ کی روش پر گامزن رہے. لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ، ان کے لیے بشارتیں ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. لا تبدیل لخلق اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، اس کی خلق کی ہے اسی اصول پر. ذلک هو الفوز العظیم. اور یہ مقام جس کو حاصل ہو گیا تو یہ بہت بڑی کامیابی. اب اس کا تجزیہ کیجیے، یعنی ولی کون ہے اس کو ڈیفائن کر دیا. الذین آمنوا وكانوا يتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے تقویٰ کی روش. ایمان لائے کا مطلب ابھی میں نے بیان کیا، پہلا قدم تو ہو گیا شہادت، وربل اٹیسٹیشن. دوسرا قدم دل میں یقین پیدا ہو جانا. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، بہت مرتبہ یہ آیت آئی ہے سورہ حجرات کی میرے بیان. ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، یہ بندو دعوت تو کر رہے ہیں لیکن یہ اسلام لائے ہیں، ایمان ابھی نہیں لائے. ایمان تو تب ہوگا جبکہ دل کے اندر یقین پیدا. اور پھر اس سے بھی اگلا مرحلہ ہے، دل کے اس یقین کی انٹینسٹی اتنی ہو جائے کہ اتنا یقین ہو جیسے کہ اپنی آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھ کر ہوگا، جسے عین الیقین کہا جاتا ہے. یہ یقین کا درجہ، یہی احسان، گویا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یا یہ یقین تو کم سے کم ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں. تو یہ اس ایمان کے درجے ہوتے چلے جائیں، درجہ اول، درجہ دو، درجہ چھوٹا، اور اسی کا نام احسان. وہی تصوف کی منزل ہے، یقین اس درجے ہو جاتا کہ گویا کہ انسان اللہ کو دیکھ رہا ہے، کم سے کم یہ استحضار رہے ہر وقت کہ اللہ کی نگاہوں میں ہوں. اسی طرح تقویٰ کے بھی مراحل ہیں.
یہ جو شراب کی حرمت کے ضمن میں آخری آیتیں آئیں سورہ مائدہ میں 91 92 اور پھر 93 میں، جو لوگوں کو تشویش پیدا ہو گئی کہ ایسی نجس چیز تھی تو ہمیں تو پیتے ہوئے کسی کو 60 برس بیت گئے، فرض کی 63 برس کی عمر اس وقت تھی تو کتنا عرصہ ہو گیا ہوگا، 170 برس کا تھا۔ اور یہ میں بتا چکا ہوں عرب کے کلچر کا ایک جزو لازم تھا، جیسے آج مغرب کی تہذیب میں جزو لازم شراب کے بغیر کسی کھانے کا تصور نہیں ہے، کھانے کے ساتھ جو ہے شراب تو ہو۔ لیکن جب یہ لوگوں میں تشویش پیدا ہوئی تو فرمایا گیا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، وہ لوگ جو ایمان اور عمل صالح پر گامزن تھے ان پر کوئی الزام نہیں، کوئی ملامت نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی پرسش نہیں اس میں جو وہ پہلے کھا چکے۔ اس آخری حکم کے آنے سے پہلے جو کچھ کھایا پیا وہ معاف ہے۔ اذا اتقوا، جبکہ انہوں نے تقوی پر روش برقرار رکھی، وآمنوا وعملوا الصالحات، اور مزید ایمان لائے اور مزید عمل صالح کیے، ثم اتقوا وآمنوا، پھر اور تقوی میں بڑھے اور ایمان میں بڑھے، ثم اتقوا واحسنوا، پھر اور تقوی ہوا اور احسان کے درجے پر فائز ہو۔ میں نے کیا بات بتانی چاہیے آپ کو، ایمان اور تقوی دونوں کے تین مراحل، تین درجے، ایمان میں اقرار باللسان، پھر یقین قلبی، اور پھر یقین کی انٹینسٹی، اور تقوی ابتدائی، دوسرا تیسرا۔ اب اس میں میں ذرا تھوڑا سا تجزیہ کر کے آپ کو بتا دوں اس ایمان کے ثمرات کیا ہیں، ایمان کا ظہور کن شکلوں میں ہوتا ہے۔ ایک تو ایمان کے خارجی ثمرات ہیں، یوں سمجھیے کہ مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ ایک درخت ہے، آم کا درخت ہے تو آم لگے گا۔ ایمان ایک ایسا درخت ہے کہ جس میں دو طرح کے پھل لگتے ہیں، ایک ظاہری جو نظر آتے ہیں، ایک باطنی پھل لگتے ہیں جو نظر نہیں۔ ظاہری پھل کیا ہے؟ اب اطاعت، سمع و اطاعت، اللہ کو مانا ہے اور اللہ اس کے رسول کے احکام کی اطاعت کلی، سنو اور مانو، اسمعوا واطیعوا۔ دوسرا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد، اور جہاد کے دو کھاتے ہو جائیں گے، اللہ کے پیغام کو دنیا میں پہنچانا، دعوت، اور اللہ کے دین کو قائم کرنا، نظام برپا کرتے ہیں۔ اس میں تن من دھن لگانا، مال اور اپنے جسم و جان کی قوتوں اور صلاحیتوں کو صرف کرنا۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے عرض کیا کہ جو خارجی جو ہے نظر آ جائے گا، کسی شخص میں اطاعت ہے یا نہیں ہے، نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، روزہ رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا، کیا ہے اس کے اندر، ہے کہ نہیں ہے، حلال و حرام پر کاربند ہے کہ نہیں، نظر تو آ جائے۔ جہاد کرے گا تو نظر تو آئے گا، دعوت دے رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، سکھا رہا ہے، پھیلا رہا ہے، پہنچا رہا ہے، اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں لگا ہوا ہے، جماعتی نظم کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ۔ تو یہ تو ہے خارجی یا ظاہری جو ثمرات، ثمر کہتے ہیں نا پھل کو، ثمرات، ایک خاص قسم کا آم آپ کو معلوم ہے جو آج موسم ہے آم کا، ثمر بہشت اس کا نام رکھا گیا ہے، بہشت کا گویا کہ پھل ہے، بہت اونچی کوالٹی آموں کی ثمر بہشت ہے، 64 اس کو کہ پھر اس کی خاص صورت۔ بارہ دوسرے باطنی ہے، باطنی میں سب سے پہلی چیز ہے تسلیم و رضا، جو اللہ کی طرف سے آئے قبول کرو بغیر کسی شکوے اور شکایت۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو چیز بھی مصیبت تم پر آئی ہے وہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آئی، اللہ نے سینکشن کیا، اوکے لیٹ اٹ ہیپن۔ کوئی ابو جہل کسی صحابی کو نہیں مار سکتا تھا اگر اللہ کی اجازت نہ ہو، کوئی ابو جہل سمیہ اور یاسر کو قتل نہیں کر سکتا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جب تک اس نے رب نہ ہوتا، اس نے رب نہ ہوتا تو ہاتھ ہی ہو جاتا، آپ اٹھائیے نا وہ گھوڑا مارنے کے لیے۔ اب جو اللہ کی طرف سے آئے اسے من جانب اللہ سمجھ کر صبر و استقامت، اور ہر اللہ کی تقدیر پر راضی رہے، راضی برضا۔ اس کے بڑے اونچے مقامات ہیں، اس کو بیان کرنے کا موقع نہیں۔ رضائے حق پہ راضی رہے، یہ حرف آرزو کیسا یوں ہو جائے، ارے تم کون ہوتے ہو، تم اللہ کو سجیسٹ کرنا چاہ رہے ہو کچھ، ہو رضائے حق پہ راضی رہے، یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا ہوا۔ یہ بڑا عارفانہ شعر ہے اکبر آبادی کا، اگرچہ وہ مشہور ہے مزاحیہ شاعری کے لیے، لیکن ان کے بہت صوفیانہ اشعار بھی۔ رضائے حق پہ راضی رہے، یہ حرف آرزو، خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا، یہ رضائے رب، راضی برضائے رب، تسلیم و رضا۔ ہم بھی تسلیم کی پھو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح ہے، اللہ ٹھیک ہے، سر تسلیم خم ہے، جو مزاج یار میں آئے ہم حاضر ہیں، جو تیرا جو بھی فیصلہ ہے دل سے قبول۔ اسی کا ایک حصہ تفویض الامر، اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کرنا، یہ بھی ایک ذہنی کیفیت ہے، اندر کی نفسیاتی کیفیت۔ تفویض الامر اللہ وافوض امر اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، میں کاہے کو چنتا کروں، کاہے کو تشویش میں مبتلا ہو جاؤں، میرا رب جانتا ہے میری ضرورت کیا ہے، میں دعا بھی کیا کروں تو جانتا ہے۔ میں نے باہر آپ کو بتایا ہے، ایک مقام پر آ کر ایمان کے درجے میں دعا ختم ہو جائے، دعا رہ جاتی ہے صرف اے اللہ ہدایت میں اور اضافہ کر، اے اللہ علم میں اور اضافہ فرما، رب زدنی علما، اے اللہ استقامت عطا فرما، دعا ہی نہیں یہ دے دے۔ اچھا تم اللہ کو سکھا رہے ہو، پڑھا رہے ہو، تمہیں کیا پتا یہ شے تمہارے حق میں اچھی بھی ہے، آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وآسان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ اسی میں تمہارا خیر ہو، تمہیں کیا پتا، اور کسی چیز کو پسند کرو اور اس میں تمہارے لیے شر ہو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، حوالے کرو نہ جو تیرا خیر۔ یہ بات نہیں سمجھ، اسی لیے ایک شعر ہے بہت پیارا، کار ساز ماں فکر کار ماں، میرا کارساز خود میرے معاملے کی فکر کر رہا، ہم پڑھ چکے ہیں پچھلی حدیث میں، جب میرا بندہ اپنے کسی بھائی کے کام میں لگا ہو میں اس کے کام میں لگ جاتا ہوں، تو کہتے نہیں آپ اللہ کے کام میں لگ جائیے، اللہ آپ کے کام پورے کرے گا، آپ تنظیم لگا دیجیے اللہ کے دین کے لیے۔ یہ بھی ٹیک کیئر آف آل یور افیئرز، کارساز ماں بفکر کار ماں، فکر ماں در کار ماں آزار ماں،
جب میں اپنے معاملات میں خود غور و فکر کا نتیجہ نکالتا ہوں تو وہ الٹا پڑتا ہے، آزاد ہو جاتا ہے، میرے لیے باعث سے تکلیف ہو جائے تو کیوں نہ اس کے حوالے کر دوں۔ اسی بات کی ثمرات میں سے توکل علی اللہ، کسی ذریعے پر، مادی پر، کسی سبب پر کوئی اعتماد اور توکل نہ رہے سوائے اللہ، مسبب الاسباب۔ وہ جو حضور کو بھی کہہ دیا گیا تھا ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان شاء اللہ، دیکھیے پھر کبھی نہ کہہ دیجیے گا کہ میں یہ کام کل ضرور کر دوں، الا ان شاء اللہ، ان شاء اللہ کے ساتھ کہنا ہے اللہ نے چاہا۔ میرا ارادہ ہے، گاڑی میں نے تیار کر رکھی ہے، اس کی سروس بھی ہو گئی ہے، ٹیوننگ بھی ہو گئی ہے، پیٹرول کی ٹنکی بھری ہوئی ہے، بس صبح میں اٹھوں گا چل دوں گا۔ بھول گئے وہ کہ تمہارے اس ارادے کے درمیان اور بالفعل کسی کام کے ہونے کے درمیان there's many a slip between the cup and the lip۔ حضور سے یہی ہوا تھا نا کہ یہودیوں کے سکھانے پر 3 سوال کیے مٹی والوں نے، ان کا جواب حضور نے فرمایا کل دے دوں گا، روزانہ تو آتے ہیں جبرائیل، پوچھ لوں گا، پھر نہیں آیا، اب تالیاں پٹ رہی، بس رہ گئے، سارے دانے ختم ہو گئے، کہاں جواب؟ غالباً 3 دن کے بعد جبرائیل آئے اور جوابات لے کر آئے، لیکن ساتھ یہ آیا ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، آئندہ کبھی نہ کہیے گا کسی چیز کے لیے کہ یہ میں کل ضرور کر دوں گا الا ان شاء اللہ۔ تو اعتماد اور بھروسہ نہ اپنی قوت و صلاحیت و ذہانت و فطانت پر ہو، نہ مادی اسباب و وسائل پر۔ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ مادی وسائل و ذرائع جو استعمال کرو بھرپور طور پر، علاج کراؤ، سنت ہے، لیکن یہ نہ سمجھو اس علاج سے شفا ہوگی، شفا اللہ دے۔ مجھے تو یاد ہے اپنے بچپن کے، اب تو ہمارا حال بدل گیا، بہت کلچر تبدیل ہو چکا ہے۔ بڑی بوڑھی عورتیں جو ہیں وہ بچوں کو دوائی پلاتی تھیں تو کہتی کیا تھی؟ اللہ شافی، اللہ کافی، شافی تو اللہ، وہ کافی ہے، یہ تو سنت ہے، علاج کرو، ٹھیک ہے۔ اب اس میں اس حد تک ہو جانا، ایسے درپے ہو جانا علاج کے، لکھوں کا روپے خرچ کر کے انگلستان جا رہے ہیں، لکھوں کا روپے خرچ، ان کی مارکیٹ بڑھ رہی ہے، ان کا دھندا چل رہا، یہ نہیں، اور اس کے لیے اپنا جو ہے سب کوئی بیچ باچ کیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، نہیں، اس حد تک آپ کے پاس مناسب ہے جو ذرائع ہے، لیکن شفا تو اللہ کے، اللہ شافی، اللہ۔ اسی نے اب 3 چیزیں اور شامل کر، محبت، الذین آمنوا اشد حبا للہ، شدید ترین محبت اللہ کے ساتھ، اور پھر اس میں بریکٹ کیا گیا رسول کو، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموالکم التی، وہ تم نے مال جمع کیے اور تمہارے مکانات، تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارے رشتے دار، تمہارے بیویاں یا شوہر، ومالکم الذی اقترفتموها، جنہیں تم نے جمع کیا، ومساکن ترضونها، اور وہ گھر، وتجارت تخشون کسادها، اور وہ تجارت جس کا کہ کساد کا اندیشہ رہتا تھا بندہ نہ ہو جائے، اور وہ محل جو تم نے تعمیر کیے بڑے پسند ہیں تمہیں۔ اگر یہ چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو جاؤ، دفع ہو جاؤ، بیٹھو، انتظار کرو، اللہ اپنا فیصلہ سنا دے گا۔ تو محبت اللہ کی شدید ترین، اور اس محبت میں پھر اللہ کے رسول کی محبت اور اللہ کے لیے جہاد کی محبت۔ یہ محبت جو ہے وہ صرف ہم کے ترانوں میں اور نعت کے لہک لہک کے پڑھنے میں نہیں ہے، اس محبت کے ساتھ دوسرا پہلو ہوتا ہے حمیت، اللہ کی حمیت، اللہ کا دین اور پامال ہے، اور میں اپنے دھندوں میں لگا ہوں، اپنا کاروبار، اپنا دھندا، اپنی ملازمت، اپنا پروفیشن، ایکسلنس ہو رہی ہے پروفیشن میں، خدا کے بندے اللہ کے دین کو دیکھ، وہ پامال ہے۔ حمیت کہاں گئی؟ حمیت نام تھا جس کا، گئی تیمور کے گھر سے گئی، اسی میں وہ حدیث آتی ہے، اور اللہ عز و جل الی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ان اقلب مدینہ کذا وکذا، اللہ نے وحی سے حکم دیا جبرائیل کو فلاں اور فلاں بستیوں کو الٹ دو، ان کے رہنے والوں سمیت۔ قال فقال، حضور فرماتے اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا ان فیہا عبدک فلان لم یعصک طرفۃ عین، اللہ اس میں تو تیرا وہ بندہ بھی ہے جس نے پلک جھپکنے جتنی دیر بھی تیری باسکٹ میں بسر نہیں کی، اس کے تقوی اور زہد کا آپ اندازہ کیجیے۔ گواہی دینے والا جبرائیل ہے، کوئی کرائے کا وکیل نہیں ہے یا کرائے کا گواہ نہیں ہے۔ کہاں دے رہا گواہی؟ جہاں ابو جہل بھی جھوٹ نہیں بولے گا، لیکن فرمایا قال فقال اقلبھا علیہ وعلیہ، الٹ دو اس بستی کو، پہلے اس پر پھر دوسروں کو۔ فإن وجهه لم يتبع في ساعة قط، اس کے چہرے کا رنگ کبھی میری حمیت اور غیرت کی وجہ سے بدلا نہیں، میرے احکام کی دھجیاں بکھرتی رہے، میرے حدود پامال ہوتے رہے، اور یہ اللہ اللہ اللہ، اپنا مراقبہ، اپنا چلہ، اپنے اذکار انہی میں لگا، بس رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میری سے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی، حمیت اور نصرت۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اہل ایمان اللہ کے مددگار، اللہ کے مددگار۔ اللہ ضعیف نہیں ہے، القوی ہے، تمہارا امتحان ہے کہ اس کا دین جو پامال ہے اسے کھڑا کرنے کے لیے تن من دھن لگاتے ہو یا نہیں لگاتے، بس کھڑا کر دینا تمہارے بس میں نہیں ہے، اس میں تن من لگا دینا تو تمہارے بس میں ہے، بس یہ کامیابی۔ کتنے نبی چلے گئے، ان کے ساتھ تو کوئی تبدیلی نہیں آئی، انقلاب نہیں برپا ہوا، محدود چند لوگوں نے مانا، باقی سب کو ہلاک کر دیا۔ حضور کے دستے مبارک سے انقلاب آیا، نظام آیا، کھڑا ہو گیا نظام، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا۔ یہ تکمیل رسالت کا مظہر ہے، سب سے بڑا حضور پر تکمیل رسالت، یہ ہے نصرت اللہ کی اور اس کے رسول کی، تاکہ اللہ دیکھ لے کون ہے مددگار اس کے اور اس کے رسول کی۔ یہ ہے ولایت کا تعلق۔ اب اس ایسے ولی کے خلاف جو بھی بغض رکھے گا، عداوت رکھے گا، دشمنی کرے گا، اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے، یہ تو ظاہر
بات ہے، یہ تو مروت کا تقاضا ہے، شرافت کا تقاضا ہے۔ اگر ایک شخص اللہ کی حمایت میں لگا ہوا ہے تو اس کے دشمن جو ہے اللہ کے دشمن ہو گئے۔ فقط آذنتہ بالحق، اگر اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آنے واحد میں ختم کر دیے جائے، یہ نہیں ہوا مکے میں کہ جیسے ابو جہل نے حضور پر زیادتیاں شروع کی فوراً ختم کر دیا گیا، نہیں، اللہ کی اپنی سنت ہے۔ وہ اہل ایمان کو بھی پہلے اچھی طرح ٹھوک بجا کر دیکھتا ہے امتحانات، اور امتحان کافروں کے ہاتھ میں آئیں گے نا۔ اگر کافر اول دن ختم ہو جاتے تو امتحان کہاں سے آئے؟ کس کے ہاتھوں آتا؟ آزمائش کس کے ہاتھوں آتا؟ وہ تو آزمائش کے بعد ہی تو پتہ چلتا ہے کون کتنا کھرا ہے کتنا کھوٹا ہے، اس میں کوئی کھوٹ ہے یا نہیں ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے سمجھا تھا کہ اسی پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے کہہ دیں، اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تو آزمایا ہے ان سب کو جو ان سے پہلے آئے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی اللہ کر دے گا۔ یہ ہے سچے جس نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے نبھایا، اور یہ ہے جھوٹے جنہوں نے وعدے کیے تھے جھوٹے۔ تو یہ بات جو ہے فطری ہے، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، یہ تو ہے پہلا حصہ، اور اس میں ہمارا وقت ختم ہو گیا، حالانکہ یہ تو چھوٹا حصہ تھا۔ اب جو خطرناک موضوع ہے وہ اگلا ہے، اس میں ایک بہت عظیم مسئلہ سامنے آ رہا ہے، اس کا سمجھنا بہت ضروری۔ تقرب الی اللہ کے دو مراحل بیان کیے، فرمایا وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ، میرا بندہ جب میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا، تقرب جو ہے باب تفاعل ہے، محنت سے کوئی کام کرنا، کوئی چیز حاصل کرنا، محنت کے ساتھ، تقرب تعلم علم حاصل کرنا محنت کے ساتھ، مسلسل پہم جدوجہد کے ساتھ۔ من تقرب الی عبدی ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ، میرا بندہ جب میرا قرب حاصل کرتا ہے تو جن چیزوں سے حاصل کرتا ہے ان میں مجھے محبوب ترین وہ ہیں کہ جو میں نے اس پر فرض کر، اس کے برعکس وما يزال عبدی يتقرب الی بالنوافل، اور نہیں ہوتا یہ کہ میرا بندہ میرا قرب حاصل کر رہا ہو نوافل کے ذریعے سے، یہاں تک کہ ایک مقام آ جاتا حتی احبہ کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ فکنت سمعہ الذی یسمع بہ، پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں میں نے کہا تھا ہوشیار کے رہ بر دبے تیغ قدم رہا، ہوشیار ہو جائے، یہ اب ایسا پل صراط کا مقام آ گیا ہے کہ ذرا ادھر سے ادھر ہوئے تو معاملہ خراب ہو جائے۔ اللہ بندے کا کان بن جائے، وہ بصرہ الذی یبصر بہ، میں اس کے وہ آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کون سمجھے گا؟ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ بندے کے پاؤں بن جاتا ہے، یہ کون سا مقام؟ اب ان دونوں میں بلند تر کون سا مقام ہے؟ دیکھیے یہاں بھی وہی بات آئے گی، میں نے عرض کیا ہے کئی دفعہ، جہاد کے تین مراحل ہیں، نفس کے خلاف جہاد، باطل نظریات کے خلاف جہاد، اور نظام باطل کے خلاف جہاد۔ سب سے اونچا کون سا ہے؟ نظام باطل کے خلاف جہاد۔ اہم ترین کون سا ہے؟ نفس کے خلاف جہاد۔ ایو الجہاد افضل، افضل ترین جہاد وہ ہے نچلا والا، پہلی منزل، اس لیے کہ پہلی منزل ہوگی تو دوسری بنے گی، دوسری ہوگی تو تیسری بنے گی۔ اسی طرح یہاں پر بھی وہی، اب اس کو فوری کنٹراسٹ ہے، یہ تضاد نہیں، لیکن یہ کہ فوری طور پر ایک کنٹراسٹ تھا سامنے آیا۔ سب سے محبوب تو ہے فرائض کے ذریعے سے تقرب حاصل کرنا، محبوب وہ ہے، سب سے بلند یہ ہے۔ اب اس میں پہلی بات تو سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ سے تقرب کے معنی کیا ہے؟ کیا اللہ کہیں دور ہے؟ وہ سیڑھی چڑھ کے جانا پڑے گا؟ تو نہیں، وہ تو میں نے آیت آپ کو سنا دی، سورہ قاف، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم نے انسان کو پیدا کیا، معلوم اس کا نفس اندر سے کیا وسوسہ اندازی کرتا رہتا ہے، یہ نفس امارہ، ان النفس لامارۃ بالسوء، ہم ہی نے بنایا نا، وہ ساری خواہشات ہم نے رکھی اس نفس کے اندر، وہ سارے اینیمل انسٹنکٹ ہم ہی نے رکھے نا اس کے اندر، کیا گھڑی ساز کو پتہ نہ ہوا گھڑی میں کون سے پڑ رہے ہیں، لیکن یہ کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اب اس سے قریب تر ہیں اس کی رگی جان سے بھی، سب سے بڑی جو رگ، اللہ تو اتنا قریب ہے، پھر تقرب کی کیا بات؟ یہ بات غور طلب ہے، اللہ قریب ہے، ہم دور ہیں۔ بہت پیارے اشعار ہیں، کرا جوئی کہ اون پیداس تو زیر نقابی، کسے ڈھونڈ رہے ہو بھائی آ کر یہاں جنگل کی گپھاؤں میں اور غاروں میں اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر، کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ یہ پیچ و تاب کیا ہے تمہارے اندر؟ یہ فلسفہ اور یہ عقل اور اس کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں ذات و صفات باری تعالیٰ کے بارے میں، یہ پیچ و تاب، اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی، یہ پیچ و تاب، اقبال نے اس حرف پیچا پیچ کہا ہے، فلسفہ منطق، کرا جوئی چرا میں پیچ و تابی، کرا چہرہ چرا چہرہ، یہ فارسی میں اس طرح شعری ضرورت کے تحت یوں بنتے ہیں کہ تو پیدا کہ او پیداس تو زیر نقاب، وہ تو سامنے ہے، ظاہر ہے، پردہ تو تمہاری آنکھ میں پڑا ہوا، زیر نقاب تو تم ہو۔ یہی وجہ ہے جنہیں عام طور پہ داتا منقب بخش کر دیا جاتا ہے، شیخ عثمان بن علی الجلابی ثم حجویری ثم لاہوری، ان کی کتاب یہ تصوف کی بالکل ابتدائی کتابوں میں سے کشف المحجوب، بالکل ابتدائی امہات الکتب میں سے تصوف، نام کیا ہے؟ کشف المحجوب۔ حجاب میں ہم آئے ہوئے ہیں، وہ تو ہے ہر جگہ ہے، وہ معکم ہے نما کنتم، تم جہاں بھی ہوتے ہو تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ اب یہ پھر بڑا خطرناک ہے، اس میں بڑی بحثیں ہیں کہ اللہ یہاں ہے، وہ تو کہہ رہا جہاں بھی تم ہوتے ہو میں ہوتا ہوں۔ اب اس میں ایک تعبیر کی گئی صفاتی طور پر ہوتا ہے کہ وہ ہماری ہر بات کو دیکھ رہا ہے، وہ کہیں دور بیٹھا ہوا، یہ ایک خاص تصور ہے جو اکثر
کم سے کم جو بھی ذہن و فکر کی کوئی اونچی سطح رکھتے ہوں وہ اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں. اللہ کسی جگہ پر محدود ہے؟ کیسے ہمارے ساتھ ہم نہیں جانتے. اس میں یہ ہے اصل میں جو بچانے والا راستہ ہے. اللہ دیکھتا ہے، کیسے دیکھتا ہے ہم نہیں جانتے. کیا اس کی بھی آنکھیں اس طرح کی؟ کیا اسے بھی دیکھنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہوتی؟ بہت سے جانور ہمیں معلوم ہے جو بغیر روشنی کے دیکھتے. اللہ کیسے دیکھتا نہیں جانتا. وہ سنتا ہے، یہ جانتے ہیں. کیسے سنتا آپ نہیں جانتے. وہ ہمارے ساتھ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. کیسے ہے یہ نہیں جانتے. اس کیسے کی کھود قرآن میں جب پڑھے تو وحدت الوجود نکل آیا، وحدت الشہود نکل آیا، وہ فلسفے بڑے بڑے نکل آئے، وہ عقل و خرد کی بڑی اونچی منزلوں پر جا کر آدمی کی کو سمجھ میں تو آ سکتے ہیں، ورنہ اسی میں کفر ہے. اس کا ہر چیز اللہ ہے، اس کا مطلب اس میں سے وہی پھر ہماؤس نکل آیا. یہ سارے فلسفے انسانوں نے اسی سوچ میں تو نکالے ہیں. لیکن یہ کہ میں نے کہا تھا نا کہ ہوشدار کے رہبر دب تیغ قدم راہ، اس اعتبار سے تقرب کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ کی طرف باطنی طور پر بڑھنا، اور بڑھنے کے لیے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ہی اندر. وہ جو میں نے بارہا آپ کو سنایا ہے شعر ابو القاسم بیلی کا، ستم است گر حوست کشت کے بسیر سر و تھمن درا، تجھے انچا کم نہ دمی دئی درے دل کشا بچمن درا. بڑے ستم کی بات ہے کہ تمہاری خواہش نفس تمہیں کہے چلو بھائی ذرا باغ میں جا کے دیکھو، سر و سمن کی سیر کرو، دیکھو کیسے اچھے اچھے پھول ہیں، کیسا سبلا ہے. ارے تم خود گنچے سے کم دمکتے ہوئے نہیں ہو، تم تو اللہ کی تخلیق کا کلائمیکس ہو. ذرا کبھی اپنے دل کے دروازے کھولو، اندر کا جو باغ ہے کبھی اس میں داخل ہو کر سیر کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو وہ تو ہے، وہ کہیں دور نہیں ہے. تم جو ہے اس کی طرف متوجہ نہیں. تمہاری ساری توجہ جو ہے دنیا کی طرف ہے، تمہاری ساری بھاگ دوڑ دنیا کے لیے، تمہاری ساری سوچ بچار دنیا کے لیے. تم اس کی طرف متوجہ نہیں ہو. ہم تو مائی بکرم ہیں، کوئی سائل نہیں، راہ دکھلائے کسے رہنم منزل ہی نہیں. یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ رات کے آخری حصے میں اللہ سمائے دنیا تک اتر آتا ہے. کیسے اتر آتا ہے یہ ہم نہیں جانتے. قیامت کے دن اللہ اس زمین پر نزول فرمائے گا. وجاء ربک والملک صفا صفا، میدان قیامت اسی زمین پر ہوگا. اس سے زمین برسر زمین طے ہوں گے. اللہ آئے گا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، 8 فرشتے اللہ کے عرش پہ کھانے ہوئے ہوں گے اور وہ قبول فرمائے گا. پھر وہ عدالت خدا بندی لگے گی حساب کتاب. کیسے ہم نہیں جانتے. اس اعتبار سے تم اصل میں اپنے باطن میں جو باطن میں کیا ہے، اب وہ بات جڑ جائے گی وہ جو شروع کی بات ہے. دل کی گہرائیوں میں روح ہے، اور روح اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ. روح کی طرف توجہ نہیں تمہاری، تمہارا سارا توجہ ہے وہ جسد مادی کی طرف ہے، اس کے تقاضوں کی طرف ہے، اس کی ضروریات کی طرف ہے، اسی میں مصروف. روح کی طرف متوجہ ہو کر انسان تقرب حاصل کرتا ہے. کہ وہ پیداش تو زیر نقابی هو الاول والآخر والظاہر والباطن، سب سے ظاہر ہستی تو اسی کی ہے، ہاں سب سے مخفی بھی وہی ہے. اس کی ذات کی کنہ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. وہ کیسے دیکھتا ہے تم نہیں جانتے. اس کا ہاتھ ہے ید اللہ، لیکن اپنے ہاتھ کا قیاس نہ کر بیٹھ. اس کی کوئی تجلی ہے جسے کہا گیا ہے کہ اس کی ران کھولی جائے گی، یوم یکشف عن ساق، اس کو کیا ہو اسی وقت پتہ چلے گا. آج ہم یہاں اس میں بحث کریں گے تو ہم گمراہی میں مبتلا. یہ متشابہات، یہ ایک حد تک تو میری بات اس موضوع پر، کیونکہ وقت ختم ہو گیا، میں سمجھ کر رہا ہوں کہ قرب سے معاملہ قرب مکانی نہیں ہے، یہ قرب معنوی. وہ آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی، دوبارہ چونکہ دوہرا رہا ہوں تو اس کا ایک سجدہ جو کر لیجیے گا بعد میں. کلا لا تطعه واسجد واقترب. اے نبی یہ ابو جہل وغیرہ کی باتیں آپ نہ مانیے، توجہ نہ دیجیے، دفع کیجیے. آپ تو سجدہ کیجیے اور قریب ہو جائیے. اور حدیث میں آتا ہے اقرب ما یکون العبد الی اللہ فی السجود، قریب ترین جو ہوتا ہے بندہ اللہ سے وہ سجدے میں، اگر واقعتاً معنن سجدہ کر رہا ہو. ایک سجدہ وہ ہے کہ جسم تو جھک گیا ہے اور نفس ہمارا کھڑا ہے جوں کا توں شیطان لعین کی طرح میں سجدہ نہیں کروں گا، تم جاؤ کرو. یہ تمہارے اعضاء و جوارح کا سجدہ ہے، دل کا